آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد سے تعلیم کے شعبے میں رسائی، برابری، سب کی شمولیت اور معیار کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ ناگپور آتم نربھر بھارت کے خواب کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے کاروبار کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کرے گا۔ جناب کووند نے آج صبح IIM کے توسیع شدہ کیمپس کا افتتاح کیا۔ سرکار نے کہا ہے کہ نیٹ PG امتحان ملتوی نہیں کیا گیا ہے اور یہ پروگرام کے مطابق اس مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ سرکار نے غداری سے متعلق قانون کو صحیح ٹھہرایا ہے اور سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ اسے چیلنج کرنے والی اپیلوں کو مسترد کر دیا جائے۔ بیڈمنٹن میں آج بینکاک میں شروع ہونے والے تھامس اور اوبیر کپ میں PV سندھو، لکشیہ سین اور کدامبی سری کانت بھارتی چیلنج کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تعلیم حاصل کرنے کا ایک ایسا ہائبرڈ نظام تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جس میں آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کی تدریس کا عمل شامل ہو تاکہ اسکول جانے والے بچوں کو ٹیکنالوجی کا بے تحاشا سامنا کرنے سے بچایا جا سکے۔ جناب نریندر مودی نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، جس کے دوران انہیں نصاب سے متعلق قومی فریم ورک کی تشکیل کے سلسلے میں پیش رفت سے واقف کرایا گیا۔ یہ تجویز کیا گیا کہ آنگن واڑی مراکز کے ذریعے تیار کیے جانے والے ڈیٹا بیس کو اسکولوں کے ڈیٹا بیس کے ساتھ خوش اسلوبی سے مربوط کیا جائے۔ اسکولوں میں بچوں کی طبی جانچ باقاعدگی سے ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جائے۔ جناب مودی نے تجویز کیا کہ لیبارٹریوں کی سہولت سے آراستہ سیکنڈری اسکولوں کو کسانوں سے رجوع کر کے ان کے علاقوں میں مٹی کی زرخیزی کی جانچ کرنی چاہیے تاکہ مٹی کی زرخیزی کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے آغاز کے بعد سے 2 سال میں اس کے نفاذ کے دوران کئی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ رسائی، مساوات، سبھی کی شمولیت اور معیار کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے علاقائی اختراعی منتظم کے طور پر IIM ناگپور کے رول کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ ادارہ کاروبار کے فروغ کے لیے کام کرے گا اور آتم نربھر بھارت کے خواب کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے خطے میں صنعتوں کی مدد کرے گا۔ صدر جمہوریہ نے آج صبح ناگپور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ IIM کے توسیع شدہ کیمپس کا افتتاح کرنے کے بعد یہ بات کہی۔ جناب کووند نے مہاراشٹر کی سرزمین کو ولولہ انگیز سماجی، معاشی اور سیاسی مرکز سے تعبیر کیا اور کہا کہ ناگپور ایک ایسا مقام ہے جس کا انتخاب تاریخی دھما چکر پریورتن کے لیے بابا صاحب امبیڈکر نے کیا تھا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ IIM ناگپور کی سرزمین پر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نتن گڈکری، دھرمیندر پردھان، مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور IIM ناگپور کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بھیم رایا میتری بھی موجود تھے۔ سرکار نے کہا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ کے لیے قومی اہلیت اور داخلہ امتحان نیٹ PG 2022 ملتوی نہیں کیا گیا ہے اور یہ پروگرام کے مطابق اس مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ پریس انفارمیشن بیورو نے قومی امتحان بورڈ کے نام سے جاری کیے جانے والے نوٹس کو فرضی قرار دیا ہے جس میں نیٹ PG امتحان ملتوی کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ سرکار نے کہا ہے کہ بورڈ نے اس طرح کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
مرکزی سرکار نے غداری یا سرکشی کی روک تھام سے متعلق قانون کو صحیح ٹھہرایا ہے اور سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ اسے چیلنج کرنے والی اپیلوں کو مسترد کر دیا جائے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سربراہی میں 3 ججوں کی ایک بینچ مختلف درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے جن میں غداری سے متعلق قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت میں داخل کیے گئے ایک حلف نامے میں سرکار نے کہا ہے کہ 3 ججوں کی بینچ اس کے جواز کا جائزہ نہیں لے سکتی، لہذا یہ معاملہ ایک وسیع تر بینچ کے سپرد کیا جائے۔ سپریم کورٹ اب منگل کے روز اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ آج بین الاقوامی مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جب ہر شخص دنیا میں لانے اور اپنی پرورش کے لیے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے مدرس ڈے کے موقع پر سبھی ماؤں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب وینکیا نائیڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ماں مثالی پیار و محبت، دیکھ بھال اور بے لوث قربانی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ آج تھیلیسیمیا کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ مریضوں کی جدوجہد کو اجاگر کرنے اور لوگوں میں اس بیماری اور اس کی علامتوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی خاطر ہر سال 8 مئی کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا خون کے نظام میں خلل کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے لوگوں سے کہا کہ وہ تھیلیسیمیا کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کام کرنے کا عہد کریں۔ آج ہی ریڈ کراس کا عالمی دن بھی ہے۔ دنیا بھر میں ریڈ کراس تحریک نے جو اچھا کام کیا ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ضرورت مند لوگوں کی غیر معمولی خدمت کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 190 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 17,39,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے میں کووڈ کے 3,451 نئے معاملات بھی سامنے آئے۔ ادھر ملک میں سردست کووڈ کے 20,635 مریض زیر علاج ہیں جو مجموعی معاملات کا 0.05% ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.74% ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں آج بدری ناتھ دھام کے کپاٹ کھول دیے گئے۔ ویدک منتروں کے جاپ کے ساتھ مندر کے دروازے کھولے گئے۔ اس موقع پر ملٹری بینڈ نے روایتی دھن بجائی۔ ادھر کیدارناتھ دھام کے دروازے جمعے کے روز کھولے گئے تھے۔ بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیا سین اور کدامبی سری کانت آج بینکاک میں شروع ہونے والے تھامس اور اوبیر کپ میں بھارتی چیلنج کی قیادت کر رہے ہیں۔ تھامس کپ مردوں کی عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ ہے جبکہ اوبیر کپ خواتین کا ٹورنامنٹ ہے۔ ان دونوں کھیل مقابلوں میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں 4 گروپوں میں رکھا گیا ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد سے تعلیم کے شعبے میں رسائی، برابری، سب کی شمولیت اور معیار کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ IIM ناگپور آتم نربھر بھارت کے خواب و حقیقت کی شکل دینے کے لیے کاروبار کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کرے گا۔ سرکار نے کہا ہے کہ نیٹ PG امتحان ملتوی نہیں کیا گیا ہے اور یہ پروگرام کے مطابق اس مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ سرکار نے غداری سے متعلق قانون کو صحیح ٹھہرایا ہے اور سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ اسے چیلنج کرنے والی اپیلوں کو مسترد کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔